حماد ایک نوجوان ہے جسے اس کے والدین نے بگاڑ دیا تھا کیونکہ وہ 3 لڑکیوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین کی وجہ سے وہ بے دین ہو گیا، سگریٹ نوشی کرتا، بری جگہوں پر جاتا اور بہت سے برے کام کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بڑی بہن راشا ہمیشہ اس سے اور اس کے والدین سے متفق نہیں تھی۔ جب بھی وہ اسے اللہ سے توبہ کرنے کا مشورہ دیتی تو وہ غصے میں آ کر اسے مارتا ہے۔ وہ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا کیونکہ اس نے کسی کو بھی، خاص طور پر اس کے اچھے اور مذہبی کزنز کے رشتوں سے بری طرح انکار کر دیا تھا۔ راشا نے اپنے بھائی کو اس کی لت سے نجات دلانے کے لیے ہسپتال کے حوالے کرنے کا سوچا، لیکن جب اس کے والدین نے اس کی سزا دینے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تو اس نے ہار مان لی اور اس کا ہر رویہ برداشت کرنا شروع کر دیا۔ مزید یہ کہ اس کے والدین حدیث نبوی کو بھی بالکل بھول گئے تھے، جس کے ہاں بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اس کی حق تلفی کرے، نہ اپنے بچوں یعنی لڑکیوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ایک دن راشا اپنے کمرے کے کھڑکی میں کھڑی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اسے اس سب سے نجات دے۔ جب وہ کھڑی تھی اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ ایک چور ماسک پہنے ہوئے اور پڑوسی کے ولا کی دیوار پر چڑھ رہا ہے جو سفر پر تھا، اور وہ بہت تیزی سے پیشہ ورانہ انداز میں دروازہ کھول کر ولا میں داخل ہوا۔ اس نے پولیس کو بلانے کا فیصلہ کیا اور انہیں پتہ دے دیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ چور چوری کر کے نکل جائے پولیس آ جائے۔ در حقیقت اس نے چور کو چوری کی ہوئی چیزوں کے ساتھ اندرونی دروازے سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ باہر نکلنے کے لیے دیوار پر چڑھ رہا تھا اس کے سامنے پولیس کے کارکنوں نے آ کر اس کو حیران کر دیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے جب اس کا ماسک اتارا تو راشا کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی کہ وہ حماد تھا، اس کا اپنا بھائی۔ وہ صدمے سے رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی ایسا کیسے ہو گیا اور میں اس کی گرفتاری کی وجہ کیسے بن سکتی ہوں۔ کاش اس نے ایک بار بھی میری نصیحت سنی ہوتی، کاش میرے والد اسے خراب نہ کرتے۔ میری خواہش ہے کہ جب بھی وہ مجھے یا میری بہنوں کو مارتا میری ماں اس پر الزام لگاتی تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرتا۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے والدین پاگل ہو گئے اور وہ فوری طور پر مدد کے لیے فون کرنے لگے۔ پہلی بار باپ کو لگا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور ماں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچا۔ جب اس نے سوچا کہ نوجوان ان کے بگڑے ہوئے بھائی کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کو پروپوز کرنے سے ڈرتے ہیں تو وہ کیا ان کے بھائی کے چور ہونے کے بعد آئیں گے؟ کیونکہ اللہ منصف ہے، راشا کے کزن نے اسے پروپوز کیا۔ یہ اس کی بہنوں کے لیے نیک شگون تھا، چونکہ 2 نوجوانوں نے ان کو پرپوز کیا اور انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ حماد کی سزا پوری ہونے کے بعد وہ شادی کریں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم